السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سرجری کی پریکٹس کرتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آن لائن کچھ سیشنز بھی کچھ لوگوں کو دیتا ہوں جب وہ اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب نے اپنا مسئلہ ڈسکس کیا۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ میں ان کی پرائیویسی کو بریچ نہیں کروں گا، ان کا نام جگہ وغیرہ نہیں بتاؤں گا، مگر پرابلم اتنا سیویئر ہے کہ اس کا تمام لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ مجھے بتایا کہ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 13 سال ہے اور وہ بریلینٹ بچی ہے، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے اور اس کی ماں کے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں کہ وہ بچی اپنے موبائل کے اوپر ڈاؤن لوڈ کی ہوئی سینکڑوں ویڈیوز ہیں اس میں جس میں وہ فحش مواد کو دیکھتی ہے، یعنی پورن ایڈکٹ ہے، اور وہ 13 سال کی بچی ہے۔ وہ صاحب جو تھے بات شروع کی، انہوں نے تھوڑی سی بات کی اور اس کے بعد وہ رونے لگ گئے، اور اگلے 5 منٹ مجھے ایکچولی ان کو ٹھارس بندوانی پڑی، اور وہ اتنے اس بات پر پریشان تھے اور اپسیٹ تھے۔ تو خیر وہ جو ان کے ساتھ بات ہوئی وہ تو ایک ان کی پرائیویسی ہے، اس کو تو میں یہاں نہیں ڈسکلوز کر سکتا، لیکن میں نے پھر اس مسئلے پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، مگر اب یہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ دنیا کی ایک پورن سائٹ ہے جس کے اوپر 150 ملین ویوز ایک دن میں آتے ہیں۔ 150 ملین ویوز، یہ 3-4 ملکوں کی ملا کے اگر آبادی ہے تو وہ بنتی ہے۔ اتنے لوگ اس ویب سائٹ کو ہٹ کرتے ہیں جس کے اوپر فحش مواد ہے۔ میں اس بارے میں 2 لوگوں سے، 2 گروپ آف پیپل سے مخاطب ہوں۔ ایک تو میرے بچے جو ہیں، نوجوان ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، اور دوسرا میں والدین سے مخاطب ہوں جن کے بچے چھوٹے ہیں۔ پلیز اس بات کو غور سے سنیے گا، یہ مسئلہ جتنا ہم سمجھتے ہیں یہ اتنا کم نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی ڈیٹا ہمارے ملک میں نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بچے اور نوجوان جو ہیں، اور ایون بڑی عمر کے لوگ بھی، یہ پورن کے ایڈکٹ نہیں ہیں، فحش مواد کو نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل ریڈیلی اویلیبل ہے، اور واٹس ایپ کے اوپر گروپس بنے ہوئے ہیں، ان گروپس کے اندر وہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس مسئلے کے بارے میں ایک فکرہ یہ کہوں گا کہ یہ کسی قسم کا بیہیویئر کا پرابلم سمجھنے کی بجائے اس کو آپ سیدھی ایک نفسیاتی بیماری سمجھیں۔ آپ بالکل اس کو سیدھی یہ سمجھیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس کو جو ہے بہت ہی پلان کر کے پریونٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی نفسیات بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک کیمیکل بنایا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین۔ یہ وہ کیمیکل ہے کہ جو ہمیں لطف دیتا ہے اور مزہ دیتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کام جس میں ہمیں لطف مل رہا ہو، مزہ آ رہا ہو، تو ہم اس کے لیے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ساری چیزیں جو ہماری جسم سے باہر کی چیزیں ہیں، ان کے اندر جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو ہمارے لیے پرلطف ہوتا ہے تو ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے۔ اور اس ڈوپامین کی ایک بیس لائن ہے، یہ مسلسل رہتا ہے۔ وہ آدمی جس کا یہ بیس لائن تھوڑی سی نیچے ہوگی تو وہ تھوڑا سا دکھی رہتا ہے، وہ چیزوں کے اندر انجوائمنٹ نہیں محسوس کر رہا ہوتا، اور جو نارمل آدمی ہے وہ، اور جس کو کہ سائیکولوجیکل ٹرمز کے اندر ایک نارمل آدمی ہے، تو اس میں ایک بیس لائن موجود ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہر اچھا کام کر کے اس میں سے سکون حاصل کرتا ہے اور اس میں سے مزہ حاصل کرتا ہے، اور اس مزے کی وجہ سے پھر اس کو بار بار کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس ڈوپامین کے لیول میں ایسے سپائک پیدا کر دیتی ہیں، سپائک یعنی ایک دم ڈوپامین بہت زیادہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان میں سر فہرست نشے والی چیزیں ہیں۔ کوئی شخص کوکین کو سنف کرتا ہے، کوئی ہیروئن پیتا ہے، شراب کو پیتا ہے، حتیٰ کہ کسی حد تک سگریٹ بھی پیتا ہے۔ تو کوئی بھی نشے والی جب چیز ہوتی ہے تو ایک دم اپنے کیمیکل ریئیکشنز کی وجہ سے وہ ایک طرح کی سکون دیتی ہے، ایک طرح سے انہیبیشن کو انہیبٹ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے وہ بڑا اپنا ہائی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا محسوس کرتا ہے، اور چیزیں اس کو سب رنگین نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے ساتھ پھر مزہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو ڈوپامین پروڈیوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو پورن کی ایڈکشن ہے، فحش مواد کو دیکھنا، جس میں ایک مرد اور عورت یا کئی مرد اور کئی عورتیں یا کچھ بھی اور خرافات، وہ جو ہے وہ ایک جنسی عمل میں مشغول ہوں
اور بہت ہی اب نارمل طریقے سے اس میں مشغول ہوں، اور اس کو جب دیکھنا ہے وہ اسی طریقے سے ایک سپائک پیدا کرتا ہے ڈوپامین کی، اور آدمی ایک دم اس کو بڑا اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب بھی ڈوپامین کی سپائک پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ ڈوپامین کی سپائک نیچے آتی ہے. اب جو مزیدار بات سمجھنے کی ہے، سائنس کی بات یہ ہے کہ چونکہ ڈوپامین ایک دم نکلتا ہے تو ہمارے سیل سے ڈوپامین کم ہو جاتا ہے، ڈپلیٹ ہو جاتا ہے، یعنی ہمارا جو ٹوٹل سٹور ہے ڈوپامین کا وہ کم ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ہمارا بیس لائن ڈوپامین ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے جوں ہی وہ اس کا نشے کی سطح اترتی ہے تو وہ پھر جو نارمل نہیں ہوتا بلکہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے اور زیادہ اداس ہو جاتا ہے. اور اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس کے ذہن کے اندر یہی آتا ہے کہ میں دوبارہ اس کو کروں گا تو وہ پھر ایک اور سپائک آئے گی، اور جو اگلی سپائک آتی ہے وہ پھر اس کے بیس لائن ڈوپامین کو نیچا کرتی رہتی ہے. اس لیے اب وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور اس کو وہ بار 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 کرنا شروع کر دیتا ہے. اگلی بات یہ ہر نشے کے ساتھ ہے، ہر نشے کے ساتھ ہے. ویڈیو گیمز کے نشے کے ساتھ بھی ہے، اور چرس، ہیروئن اور آئس کے نشے کے ساتھ بھی ہے، اور اسپورن کے نشے کے ساتھ بھی ہے. اچھا، دوسری جو اہم بات ہے کہ جو ڈوپامین جس جگہ پر دماغ میں لگتی ہے اس کو ہم ریسیپٹر کہتے ہیں. اس ریسیپٹر کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. جب ڈوپامین اس پہ آ کے لگتی ہے تو کچھ عرصے بعد یہ انفلیٹ ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ڈوپامین اب آ کے لگتی ہے وہ اتنا مزہ نہیں کریٹ کرتی، اور اب ہمیں زیادہ ڈوپامین چاہیے اتنا ہی مزہ کریٹ کرنے کے لیے جو کہ پہلے ہمیں محسوس ہوا تھا. اب ہمیں تو اس کا مطلب ہے وہ کام جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے نشہ کرنے والے نشے کی دوائی کی مقدار کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی چیز پورنوگرافی میں ہوتی ہے کہ وہ چیزیں زیادہ ہونے شروع ہوتی ہیں اور پھر آدمی جو ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اور یہ ایوریج دیکھا گیا ہے کہ ایوریج لوگ ہفتے میں 3 مرتبہ جو نشے میں ہیں، اور کئی لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور، اور کئی لوگ دن میں کئی مرتبہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت سونے سے پہلے وہ یہ فوش مواد کو اپنے ٹی وی اسکرین یا لیپ ٹاپس وغیرہ کے اندر اس سارے کو دیکھتے ہیں. اچھا، اب اس دیکھنے کے نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ نقل اور اصل میں فرق نہیں محسوس کر سکتا. لہٰذا اگر ایک اصل سانپ کسی پر حملہ کر دے اور کسی شخص کو لگے کہ سانپ مجھے حملہ کر رہا ہے تو ہمارے دماغ پر اس کا ایفیکٹ ایک ہی طرح سے ہوگا. چاہے دوسرے کیس میں سانپ نے حملہ نہیں کیا، اس کو لگا، یہ خوف ہوا، تو ہمارے دماغ نقل اور اصل میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا. لہٰذا جو چیز ہم دماغ میں کنٹینیوسلی ڈالے جا رہے ہیں اور وہ نارمل نہیں ہے، وہ نیچرل نہیں ہے، اور ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتا اس کو، سائیکالوجی کی ٹرم ہے جسے کہتے ہیں اوور سٹیمولیشن. اور وہ جو یعنی جو سٹیمولس آ رہا ہے وہ ایکچولی نارمل، کیونکہ جنسی ایکٹیویٹی کے لیے بھی تو سٹیمولس کا ہونا ضروری ہے نا، تو یہ اوور سٹیمولیشن ہے. تو اس اوور سٹیمولیشن کی وجہ سے ہمارا دماغ کے اندر نئے سرکٹ بن جاتے ہیں. نئے سرکٹ کی وجہ سے ہمارا دماغ 24 آور اسی ایکٹیویٹی کی طرف متوجہ رہتا ہے. لہٰذا یہ نوجوان، اگر یہ نوجوان اس کو کرتے ہیں، اور جو خواتین بھی ہیں، وہ جب بھی مخالف جنس کے کسی کو دیکھیں گی، لڑکیاں کسی لڑکے کو دیکھیں گی، لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے گا، تو امیڈیٹلی ان کے یہ جو سرکٹ نئے بنے ہوئے ہیں نا، جو کہ صرف جنسی ایکٹیویٹی سے متعلق ہیں، وہ والے سٹیمولیٹ ہو جائیں گے، اور ان کی سوچ میں ہر وقت یہی رہے گی چیز، اور یہ چیز ان کو مینٹلی بالکل کرپل کر دے گی. اگر وہ اسکول کے پڑھنے والے طالب علم ہیں تو وہ پڑھائی پہ ان کی توجہ ہٹ جائے گی. اسی طرح ان کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جب ان کو ریئل ایکسپیرینس ہوا، یعنی جب ان کی شادی ہوئی، ان کو ریئل ایکسپیرینس ہوا، تو اس وقت وہ اس سے پہلے اتنے اوور سٹیمولیٹ، اتنے ایگزیجریٹڈ سٹیمولیشن کو دیکھ چکے ہوں گے کہ اس کے اندر پھر ان کی، میں اب محتاط الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ جس قسم کی بھی جنسی امراض آپ ساری پڑھتے ہیں نا، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان تمام لوگوں میں دیکھی جا سکتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ کام چھپا کے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، جو لوگ تھوڑے سے مذہبی ہوتے ہیں، تھوڑے سے بھی، تو ان کے نزدیک ایک گناہ کا بھی کانسیپٹ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو اس لیے یہ ایک شدید درجے کی گلٹ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اور وہ جو گلٹ ہوتی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. وہ اوور آل انسان کو انزائٹی میں مبتلا کر دیتی ہے، ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے. کئی دفعہ سائیکولوجیکل پرابلم اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ وہ آدمی باقی سوشلی کٹ کے رہ جاتا ہے دوسروں سے. اور ایک سگنیفیکنٹ تعداد لوگوں کی ایسی ہے جن کے اندر یہ کیفیات بڑھتی بڑھتی خودکشی کی خواہش، سوئسائڈل تھاٹس تک لے جاتی ہے. اور ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے کہ بہت سے لوگ ایکچولی ان کے اندر انیشیٹنگ فیکٹر، اس طرح کی کوئی ایڈکشن ہوتی ہے
جس کی وجہ سے وہ لوگ خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا، اس کے علاوہ جو باقی کنسنٹریشن کا کم ہونا اور باقی جو ایک اوور آل پرسنالٹی کے اندر ایک طرح کی یعنی ایک بجھی سی پرسنالٹی رہنا، یہ بھی سارا اس کا نا برا ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا، یہ تو کچھ ساری باتیں ہیں. آئی ایم شیور کہ اگر کوئی ایسا ہمارا دوست ہے جو یہ اس میں مبتلا ہے یا کوئی نوجوان ہے تو آئی ایم شیور یہ ساری باتیں میں نے تفصیل سے اس لیے بتائی ہیں کہ شاید یہ ہم موٹیویٹ کر سکیں، شاید اس کو یہ بتا سکیں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ یہ کوئی ڈگنیفائڈ کام تو نہیں ہے نا، انڈگنیفائڈ کام ہے، بہت ہی انڈگنیفائڈ کام ہے. اچھا، اب یہ کہ کریں کیا؟ سب سے پہلے تو پلیز آپ یاد رکھیے کہ ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ 85% لوگ جو پورن دیکھتے ہیں، فوش مواد دیکھتے ہیں، وہ یہ فوش مواد بچپن سے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور یہی عادت آگے جا کے بننا شروع ہو جاتی ہے. عموماً جب بچے یا بچیاں اسکول گوئنگ ہوتی ہیں یا جن کے گھر میں خدا نخواستہ کیئرلیس ماحول ہے، ان کے ابا امی کو انہوں نے کسی طریقے سے دیکھا ہوا ہے اور ابا امی کو اس بات کا خیال ہی نہیں ہے کہ ان کے بچوں نے ان کے موبائل کے اندر وہ چیزیں دیکھی ہوئی جو وہ دیکھ رہے ہیں. تو بچے کہیں نہ کہیں سے یا پھر اسکول میں کوئی لڑکا، کوئی اسکول میں کوئی لڑکی، وہ ان کو دکھا دیتی ہے اور وہ پھر اس میں، اور بچے وہی اس میں انوالو ہوتے ہیں جن کے گھروں کے اندر پیرنٹس کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہوتے. لہٰذا جو ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے اپنے چھوٹے بچوں کو حتی الامکان سکرین سے دور رکھیں، کیونکہ سکرین سے جو ڈیٹا ملے گا وہ انفلٹرڈ ڈیٹا ملے گا. اور اتفاق سے اگر کوئی تھوڑا سا پرون اور سیمی پورن اور یا پورن بالکل کوئی مٹیریل نظر آ گیا تو اس بچے کے مزاج کو گیئر کر دے گا. لہٰذا اور وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تب ممکن ہے کہ ماں باپ ایک رول ماڈل بنے، وہ بچوں کے سامنے سکرین کے استعمال کو کم سے کم کریں اور جتنی ضرورت ہے اتنی کریں. سکرین کو ریپلیس کریں فزیکل ایکٹیویٹی سے. 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ بھاگیں، دوڑیں، کھیلیں، ان کو یعنی بازار میں ساتھ لے کے جائیں، ان کو دوستوں کے گھروں میں ساتھ لے کے جائیں، پارکوں میں لے کے جائیں، جم میں لے کے جائیں، ان کو تفریحی مقامات دکھائیں، چڑیا گھر دکھائیں، کتابیں ان کے ساتھ لیں، کتابوں کے ساتھ ان کو کریں، کہانیاں سنائیں، گود میں بیٹھ کے کھیلیں، ان کے ساتھ رسی کودیں، ان کے ساتھ بھاگیں، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلیں، ان کے ساتھ گیمز کریں، ان کے ساتھ پودوں کی نگہداشت کریں، پرندوں کو دیکھیں، نہر کے کنارے جا کر بیٹھیں، فطرت کے ساتھ ان کو لے کے جائیں. تو بچے جب ان ایکٹیویٹیز میں پڑ جاتے ہیں تو 5-6 سال کے اندر ان کا ویلیو سسٹم ایسا ریلیشنز کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اب اگر ان کو کوئی 12 سال کی عمر میں اتفاق سے کسی نے کوئی فوش مٹیریل دکھایا بھی تو بچہ اس کو باکراہت دیکھے گا. اس کے لیے یہ پلیئر والی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، اس کے لیے یہ کراہت والی ایکٹیویٹی ہوگی اور وہ امیڈیٹلی اس سے بچ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس آلریڈی ایک اسٹرانگ فزیکل آؤٹ لیٹ اور ایک ریلیشن شپ اور ایک گھر کا ویلیو سسٹم جو ہے وہ اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو سب سے اہم کام تو پریونٹیو ہے کہ ہم اپنے 5-6-7 سال کے بچوں کے اندر اس طرح کی کردار کی تشکیل کر دیں کہ ان کو صحیح غلط سمجھ میں آ جائے، اور جب ان کو اس طرح کا کوئی بھی چیز آئے تو وہ آپ سے اتنا اسٹرانگ بانڈ ہو کہ آپ کو بتا دیں. فرض کہ آپ کا 12 سال کا بچہ آپ کو بتا دیتا ہے تو پھر بھی گیند آپ کے کنٹرول کے اندر ہے، پھر بھی آپ کی یعنی کورٹ میں بال ہے اور آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پیار سے سمجھا سکتے ہیں اور آگے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہے بچوں کے سلسلے میں جو پریونٹیو. اچھا، اگر ایڈلٹ کوئی اس میں مبتلا ہے تو جیسے وہ صاحب جنہوں نے اپنی بیٹی کا مجھ سے ذکر کیا تھا، میں نے ان کو ایک بات کی کہ میں نے کہا آپ کو نا اس بات کی بہت تکلیف ہوگی یہ سنتے ہوئے کہ آپ خود اگر چاہیں کہ اس کو نصیحت کر کے، اس کو ڈانٹ کے، اس سے موبائل چھین کے، اس کے اوپر پابندیاں لگا کے، اس کا سکول چینج کر کے، اس کے دوست بدل کے، اس کے اوپر نگرانیاں کر کے، پاس ورڈ لگا کے، اس طرح کر کے آپ اس بچی کو چینج کر دیں گے تو آئی ایم ریئلی سوری کہ ہم نہیں کر سکتے. ایڈلٹ کو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے، بلکہ ایسا کرنے سے بچوں کے اندر مزید وحشت طاری ہوگی اور آپ کا ان کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ اور کمزور ہو جائے گا اور آپ کی بات پھر اپنی ویلیو کھو دے گی. ایسے تمام لوگ جو ایڈلٹ ہیں ان کے سلسلے میں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پیار سے قائل کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے جان چھڑائیں. بچے کے ارد گرد انوائرمنٹ کو چینج کر دیں تو بچہ چینج ہو جاتا ہے. بڑا اس وقت تک بڑا چینج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود چینج کرنے کی نیت نہ کرے. تو لہٰذا اس بچی کو یعنی اس عمر کے اس میں جو 14-15 سال کا آپ کی ذمہ داری بھی ہے مگر ایڈلٹ بھی ہو گیا ہے، تو ڈانٹ ڈبٹ مار دھاڑ سختی آرڈر سختیاں پابندیوں کی بجائے اس بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کمیونیکیٹ کر کے اس کو یہ ریئلائز کروانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ ایک طرح کی بیماری ہے, یہ ایک طرح کا ذہنی پریشانی ہے, اور اس میں ہم تمہاری مدد کریں گے کہ اس سے جان چھڑائی جائے. بالکل جیسے کسی کو مار کے آپ چرس نہیں چھڑا سکتے, اسی طریقے سے اس ایڈکشن کو نہیں چھڑا سکتے. اور وہ ایڈلٹ جو سمجھ گیا ہے کہ میں نے چھوڑنی ہے, اس کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ میں آپ کو آخر میں 2-4 منٹ میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے, کسی بھی عادت کو, بری یا اچھی عادت کو بدلنا بہت تکلیف دہ کام ہے. آپ صبح جلدی نہیں اٹھتے اور آپ چاہتے ہیں کہ صبح میں جلدی اٹھا کروں, تو یہ تکلیف دہ کام ہے. آپ سگریٹ پیتے ہیں, آپ چاہتے ہیں میں سگریٹ نہ پیوں, تو یہ تکلیف دہ کام ہے. کوئی بھی عادت کو چینج کر کے, جتنی عمر آپ کی زیادہ ہوتی ہے اتنی عادت کو چینج کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو ایک بات تو طے کر لیں کہ آپ کو اپنے اوپر زبردستی تو کرنی پڑے گی, اور آپ کو زبردستی اس کے آلٹرنیٹ عادت کو اپنے اندر لانا پڑے گا. لہٰذا کوئی اگر پورن دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے موبائل سے تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دے, ڈیلیٹڈ کو بھی ڈیلیٹ کر دے, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی ویب سائٹس ہیں آپ کے پاس ان سب کو ختم کر دے. وہ گروپ جو آپ کو یہ بھیجتے ہیں ان سب کے ساتھ ان سے اپنے آپ کو آپٹ آؤٹ کر لے. وہ ویب سائٹ ساری وہاں سے ختم کر دے. اچھا, اب ختم تو کر دی, مگر آپ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب آپ اپنے اوپر ایک پابندی لگائیں, اور پابندی یہ لگائیں کہ یا تو کسی کو کہیں, جیسے ایک بچی ہے تو اپنی ماں کو کہے, لڑکا ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی کو کہے, یا اپنے کسی قریبی دوست کو کہے. باپ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اگر باپ اس کا سمجھدار ہے, کہ بھائی اگر میں دوبارہ ایسا کروں اور آپ کو کوئی پتہ لگے تو آپ نے مجھے کرنے نہیں دینا, اور مجھے فوراً آپ نے بتانا ہے. یعنی اپنے اوپر کوئی واچ ڈاگز رکھے, اپنے اوپر چیک لگائیں. اور ایک میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی خود اپنے اوپر جرمانے لگائیں, اور جرمانے ایسے لگائیں جو نقصان دہ جرمانے نہ ہوں بلکہ فائدہ مند جرمانے ہوں. مثلا آپ یہ کہیں, اگر میں نے آئندہ یہ کام کیا تو میں 6 کلومیٹر واک کیے بغیر رات کو سوؤں گا نہیں. اگر یہ میں نے کام کیا تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گا. اگر میں نے یہ کام کیا تو میں 50 نفل پڑے بغیر رات کو نہیں سوؤں گا. یعنی اپنے اوپر جرمانے لگائیں ایسے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, جم جائیں, ایکسرسائز کریں, کوئی گیم شروع کریں, بھاگنا دوڑنا شروع کریں. فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کو اس میں بہت فائدہ دے گی. تیسرا یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں جائیں جہاں آپ سے زیادہ اچھے لوگ موجود ہیں, نیک لوگ موجود ہیں, سمجھدار لوگ موجود ہیں, علمی لوگ موجود ہیں, بزرگ ہیں. ان کی محفلوں میں جائیں اور جا کے ان کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جس مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں, جو بھی آپ کا فیتھ ہے, فیتھ انسان کے اندر کو بدل دیتا ہے. آپ مسلمان ہیں تو اللہ سے دعا کریں, یا جس بھی ڈائٹی کو آپ مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے تو ایک ہی پیدا کرنے والا, تو ایک ہی ہے نا. ہر مذہب میں نام اس کا کوئی اور ہوگا. آپ ہندو ہیں, سکھ ہیں, آپ کرسچن ہیں, آپ جیو ہیں, آپ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ اپنے پیدا کرنے والے سے نا معافی مانگیں, اپنے پیدا کرنے والے سے دعا کریں تاکہ وہ آپ کو استقامت دے. اور جو اور مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں آپ ان کے اندر تھوڑی سی زیادہ ان کو کرنا شروع کر دیں, کیونکہ یہ جو اسپرچل پاور ہوتی ہے نا, اور یہ جو فیتھ کی طاقت ہوتی ہے, عقیدے کی طاقت, یہ انسان سے بڑے بڑے کام کروا دیتی ہے. اور جب آدمی اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے اندر پھر چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو بس آج کی اس ویڈیو کو آپ ایک طرح کی گائیڈ لائن ہی سمجھیے گا. اور دوسرے جو والدین ہیں ان کے لیے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, پلیز اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. یہ بہت ضروری ہے, یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے.